والصلاة والسلام على عبد الله على حبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي روح العبادة. وقال إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. برادران ایمانی، حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات کے لیے جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ مالک کائنات نے بندوں کو خلق فرمایا اور کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ بات کل یہاں تک پہنچی تھی، اللہ نے اپنی کائنات جب شروع کی، پیدا کی، تو ہدایت دینے والے کو پہلے خلق فرمایا اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں خلق فرمایا، تاکہ کائنات میں کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے زمانے میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ ہادی اللہ بنا دے، من جانب اللہ ہدایت دینے والے نبی، ہدایت دینے والے امام، ہدایت دینے والے ولی۔ ہادی کا معصوم ہونا ضروری ہے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ جسے ولی بنائے اس کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، معصوم عن الخطا۔ اگر وہ خود گناہوں میں نعوذ باللہ شریک ہوگا تو وہ بندوں کو ہدایت کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ نے ہادی بنائے۔ کل جناب آدم علیہ السلام کی بات ہوئی کہ اللہ نے جب خلق کیا تو اللہ نے 3 چیزیں رکھی، عقل، حیا اور دین۔
اس کے بعد جناب آدم کے سامنے 6 چیزیں آئیں. 3 چیزیں بڑی خوبصورت شکل میں تھی اور باقی 3 چیزیں بڑی بدصورت تھی. 3 چیزیں اور مد مقابل 3 چیزیں. وہ جو پہلی چیز تھی جو خوبصورت تھی، ان میں پہلی چیز تھی عقل. عقل. اس کے مد مقابل ایک چیز تھی جس کا نام تھا غرور اور تکبر. جناب آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عقل ہے. عقل اللہ نے سب انسانوں کو دی. اس لیے اگر سب کو نہیں دیتا تو وہ عادل نہیں رہتا. اس کا ایندھن تعلیم ہے. عقل میں جتنا ایندھن ڈالو گے اتنا عقل پرواز کرتی جائے گی. اسی میں ڈاکٹر بنتے ہیں، اسی میں آفیسر بنتے ہیں، اور اسی میں ریوڑ چلانے والے بنتے ہیں، اسی میں بادشاہ بنتے ہیں. اس عقل کو استعمال کریں. اگر کوئی عقل استعمال نہ کرے تو رک جاتی ہے، اور رک جائے تو زنگ لگ جاتا ہے. زنگ لگ جائے تو پھر بندہ نہ دین کی باتیں سنتا ہے، نہ اللہ کی باتیں سنتا ہے، نہ قرآن کی باتیں سنتا ہے. عقل سے نبی نے پوچھا تم کہاں رہتی ہو؟ عقل نے کہا میں دماغ میں رہتی. دماغ. پھر اللہ کے نبی مخاطب ہوئے. سامنے والی چیز وہ کیا تھی؟ ابھی میں نے آپ کو غرور اور تکبر ایک ہی نام. غرور اور تکبر ایک نام. غرور اور تکبر ایک نام. آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ آواز آئی ہم تکبر ہیں. غرور. تم کہاں رہتی ہو؟ آواز آئی ہم بھی عقل میں رہتے. کہا عقل میں تو دماغ میں تو عقل رہتی ہے. توجہ کرنا، دماغ میں تو عقل رہتی ہے. اس نے کہا جب ہم آ جاتے ہیں نا تو ہم عقل کو بھگا دیتے. یعنی جس بندے کے دماغ میں عقل ہوگی اس میں غرور اور تکبر نہیں ہوگا، اور جس میں تکبر اور غرور آ جائے گا پھر عقل نام کی چیز وہاں نہیں رہے گی. تو جو ہے آپ کی وہ جو نیچے چیز تھی، آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ آواز ہم پیار اور محبت ہیں. پیار محبت. آپ کہاں رہتے ہو؟ کہا ہم دل میں رہتے. ہم دل میں رہتے. سامنے جو چیز تھی نا بڑی بد شکل، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم حسد. کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا ہم بھی دل میں. کہا دل میں تو پیار اور محبت ہے. آواز ہے جب میں آ جاتی ہوں نہ میں وہاں پیار رہنے دیتی ہوں. اس کا مطلب ہے جس کے دل میں پیار ہو اس میں حسد نہیں ہوتا، اور جس میں حسد آ جائے اس میں پیار و محبت کی نام کی چیز نہیں رہتی. تیسری چیز سے پوچھا جناب آدم علیہ السلام نے تم کون ہو؟ کہا ہم شرم و حیا. کتاب کا نام ہے گفتار انبیاء. سبز قلم کا ٹائٹل ہے اس کا، اس سے میں بیان دے رہا ہوں. تم کہاں رہتی ہو؟ آواز آئی ہم آنکھوں میں رہتے. شرم و حیا کہاں رہتے؟
آنکھوں میں رہے. بندے آتے تیری آنکھیں میں شرم و حیا ہے, آنکھوں میں رہے. بندے مقابل والی سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہمارا نام لالچ ہے. اور تم کہاں رہتے ہو؟ کہا ہم بھی آنکھوں میں رہتے ہیں. آدھے آنکھوں میں تو شرم و حیا ہے. کہا جب میں آتی ہوں نا تو نہ شرم رہنے دیتی ہوں نہ حیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آنکھوں میں شرم آ جائے تو پھر لالچ نہیں آتا, لالچ آ جائے تو پھر شرم و حیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل محمد پہ بآواز بلند تر صلوات. سبحان اللہ. بس برادران محترم, یہ ایک میں نے رات کو نوٹ کیا, میں نے فوراً آپ تک پہنچا دیا. پریکٹیکل چیز ہے. اگر اس بدن میں آپ ان چیزوں کو نافذ کر لیں گے, وہ خوبصورت 3 چیزیں اپنا لیں جو کہ ہمارے جاد نے بھی تو اپنائی تھی. ابو البشر جناب آدم علیہ السلام, جب سب کے بعد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام من اللہ ہادی. کل بات پہنچی تھی کہ سب سے بڑا ہادی, سب سے بڑا سچا ہے میرا رسول. کائنات میں عظمت کا کیا جملہ کہوں, پوری کائنات میں بندے قرآن پڑھ کے عمل کرتے ہیں تو مسلمان. میرا پیغمبر جو کرتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے. میرا نبی, میرا پیغمبر خلق عظیم کا مالک. پھر بھی لوگوں نے تعزیت دی, نقصان پہنچایا. کسی نبی نے بھی امت سے اکتا کر کسی نہ کسی منظر پر بد دعا کی, کسی نہ کسی منظر پر امت سے اکتا کر بد دعا کی. اس میرے نبی نے 63 سالہ زندگی میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. لوگوں نے کانٹے بچھائے, لوگوں نے اوجری پھینکی, لوگوں نے اذیت دی. کئی مرتبہ اسرائیل آئے, کہا نبی اللہ اگر آپ چاہیں, آپ پسند کریں, یہ جو لوگ آپ کو مارنے کے لیے, آپ کو اذیت کے لیے آ رہے ہیں, ان کو میں راستے میں پھسل دوں, موت دے دوں, میں اسرائیل ہوں. آواز نہیں اسرائیل, اگر میری وجہ سے انہیں مارنا ہی تھا تو اللہ نے خلق عظیم کا مالک بنا کے مجھے کیوں بھیجا. اس نبی کو اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا سچا بنایا. اتنا سچا کہ بندے کلمہ نہیں پڑھتے, کہتے ہیں تو صادق بھی ہے تو امین. لو جی پیغام دینے لگا وہ ابتدائی کلام میں. جناب سید الانبیاء نے لوگوں سے کہا مجھے سچا مانتے ہو؟ کہا ہاں سچا مانتے ہیں. کیوں مانتے ہو؟ سچا کیوں مانتے ہو؟ آواز ہم نے تیرا کردار دیکھا. اچھا, اس سچے نبی کے کہنے پر کل بات یہاں تک بھی پہنچی. اللہ سارے بندے مانتے ہیں, حالانکہ اللہ نظر نہیں آتا. نبی نے فرمایا کہ اس دیوار کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تمہیں مارنے کے لیے. اگر میں تمہیں یہ بات کہوں تو مان جاؤ؟ کہتے ہیں مان جائیں. یہاں تک تو آپ بھی مان گئے.
اگلا جملہ نبی فرماتے ہیں میں کہوں لشکر ہے، تمہیں نظر بھی نہ آئے، دیوار بھی ہٹ جائے، دیوار بھی ہٹ جائے، تمہیں نظر بھی نہ آئے، مان جاؤ گے؟ کہتے عبداللہ کے یتیم مان جائیں۔ نبی نے حیران ہو کر پوچھا بھائی کیوں مان جاؤ گے؟ آواز آئی ہماری آنکھوں میں فرق آ سکتا ہے، تیری زبان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ نعرہ حیدری! اچھا اتنا سچا جس کے کہنے پر مان گئے نہ نظر آنے والے، تو پھر عجیب ستم ظریفی نہیں امت میں جسے نبی بتا کے منوائے انہیں ساری امت مانتی ہے، اور جسے نبی دکھا کے منوائے سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی نے غدیر کے میدان میں علی کا بازو پکڑ کے دکھایا ہے۔ اتنے عجیب لوگ تھے جو نہیں دکھایا اسے مانتے ہیں۔ چلو علی علیہ السلام کو بازو پکڑ کے دکھایا، باقی جو 5 تن ہیں نبی کے علاوہ 4 انہیں بھی دکھایا ہے امت کو۔ آپ کو یاد ہے کہ پشت رسالت پر حسین بیٹھتے، حسن بیٹھتے، مولا علی کو بھی دکھایا، اور پھر حد ہو گئی ایک منزل پر اپنے گھر سے نکل کر باہر سچوں کی فہرست اللہ کے نزدیک ترتیب لگا کے باہر نکل کے بندوں کو بتایا یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ فاطمہ۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 24 ذی الحج ہے نا، یہ دونوں واقعات 24 ذی الحج کے ہیں۔ وہ جو 5 تن کی چادر تھی اور چادر کے نیچے 5 تھے، کوئی آیا سے چادر کے نیچے، وہ ایک آیت ہے قرآن میں، انما، سارے پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت ہے سورہ مبارکہ احزاب میں، آیت کا نمبر 33۔ 6666 آیتیں قرآن کی جبرائیل لائے، لیکن اتنا انتظام، اتنا پروٹوکول اور کسی آیت کا نہیں جتنا آیت تطہیر کا ہے۔ یعنی نیچے انتظام کرنا، چادر بچھا اوپر لینی، حسن کا چادر کے نیچے آنا، حسین ابن علی کا چادر کے نیچے آنا۔ یہ واقعہ آپ کو کبھی کبھی سنتے ہو کہ نبی کے گھر میں، سیدہ کے گھر میں نبی آئے اور آگے کہا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی فرماتی ہے بابا جان آپ تشریف رکھے۔ فرمایا میرے اوپر نا ایک یمنی چادر لا کے دو۔ یا نبی اللہ آپ کے اگر بدن میں بیماری اور ذوف ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ بیٹی کے گھر میں آ گئے، عجب نہیں پیغمبر کہیں یہ جو بیٹی کی چادر ہے نا یہی میرے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ چادر کو نسبت ہوتی ہے نا، پیغمبر کی چادر کو نسبت تھی، لباس کو نسبت تھی۔ جو فاطمہ بنت اسد کی قبر میں پہلے خود لیٹے، علی کی ماں کی قبر میں نبی خود لیٹے پہلے، پھر اٹھے، پھر کہا چچی اماں کو دفن کرو۔ کسی نے کہا آپ خود کیوں لیٹے ہیں؟ کہا جو پٹی محمد کے بدن سے مس ہو جائے وہ فشار قبر نہیں کر سکتی۔ یہ ہے
نے چادر پیغمبر کی بیٹی کی، نبی آگے سو گئے، لیٹ گئے مثلا، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے، اللہ اکبر، کہتے اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی، اس کا مطلب ہے نبی کی کوئی خاص خوشبو ہے جو حسن کو آ رہی۔ سبحان اللہ۔ کہا آپ کا نانا وہ آرام کر رہے، آپ جائیں۔ حسن آئے اور اجازت لی، چادر کے نیچے آئے، اجازت لے کر، اور پھر امام حسین آئے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب بیٹے نے سلام کیا تو جناب سیدہ نے فرمایا قرۃ عینی، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ آ گئے۔ وہ آپ کے نانا آرام کرنے، آپ بھی جائیں، وہ بھی آگے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 3 ہو گئے۔ نبی نے حسین کو کیا کہا؟ نبی فرماتے ہیں یا شافع امتی یا ثمرۃ فؤادی۔ غور کرنا، نبی 4 سال کے بچے کو، آپ کے پوری کائنات میں جتنے بچے ہیں نا، 4 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، کوئی کسی کو پتا نہیں یہ کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، جاہل بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکو بنے گا، رافضر بنے گا، ماں باپ کو تنگ کرنے والے بنے گا، کوئی پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا۔ یہ عظیم بچہ ہے کائنات میں جسے نبی نے کہا یا ثمرۃ فؤادی و یا شافع امتی، اور میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین۔ 4 سال کی عمر میں نبی نے کہا، اور پھر ان دونوں شہزادوں کو نبی نے کہا الحسن والحسین سیدائے شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار۔ پوری پاکستان کی امت کو بٹھاؤ اور ان سے پوچھو سر پہ قرآن رکھ کے کہ جنت کا سردار کون ہے؟ بتاؤ۔ امیر سے پوچھو، غریب سے پوچھو، عالم سے پوچھو، عام لوگوں سے پوچھو، وہ کہیں گے جنت کے سردار حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ توجہ، حسن اور حسین۔ یہ پچھلے سال کراچی میں ایک عالم دین نے شہنشاہ نقوی صاحب سے کہا کہ آپ کیسے علی کو پورے انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں جو گزشتہ ہیں؟ فرمایا میں دلیل دیتا ہوں، وہ انبیاء جنت میں جائیں گے، وہ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جنت میں جائیں گے، یقیناً جائیں گے۔ تو جس جنت میں انبیاء جائیں گے نا، اسی جنت کا سردار حسین ہے۔ کیا حسن ایسا جنت کی خوبصورتی بڑی عظیم، بہت خوبصورت ہے جنت۔ میں دعا کرتا ہوں مالک جو حسن و حسین کو کسی بدقسمتی کی وجہ سے نہیں بھی مانتے نا، انہیں جہنم لے جانے سے پہلے ایک مرتبہ جنت دکھانا ضرور۔ یہ میرا نظریہ ہے مالک، جو نہیں بھی مانتے بدقسمت ہیں، انہیں جہنم لے جاؤ بے شک، لیکن انہیں ایک مرتبہ نظارہ دکھانا تاکہ جہنم میں اتنا تڑپیں اور کہیں اللہ نے حسنین کی جاگیر کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ حسن سردار ہے، حسین سردار ہے، جنت کے دونوں شہزادے۔ اب 4 ہو گئے، علی آئے، آ کے اپنی زوجہ کو سلام کیا، علی آئے زوجہ کو سلام کیا۔ اپنے گھر میں زوجہ کو سلام کرنا سنت علی ہے۔ اسی پریشان ہو گئے، وہ یہ کام بھی چالو کرنا پڑے۔ اللہ کے بندو، میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ نبی فرماتے ہیں اپنے گھر کا دروازہ کھولو اندر جانے کے لیے تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، زوجہ ہو، شاید سامنے تو زوجہ آوے تو تسی گھبرا جاؤ، وہ میں سلام کرے، میں خامد بھائی باہر سے آپ آئے ہو، سنت نبی یہ ہے تم سلام کرو۔ اور جس کے گھر میں خدیجہ تھی نا،
خدیجہ کو محمد بھی سلام کرتے تھے اور جبرائیل اللہ کا سلام بھی لے کر آتے تھے خدیجہ. یہ عظمت ان کو اللہ نے دی ہے یار. عظمت کا قائل ہونا چاہیے بندے کو. یہ صاحب عزت ہے. اگر مرد کی عزت ہے عورت کی بھی عزت ہے. اچھا یہاں پر بات روک دیتے ہیں, میں تھوڑا سا تبدیل ہو. جنت, آپ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتے ہیں, بیویاں ساریاں بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں, آپ سارے بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں. اگر جنت جانے سے پہلے سے دنیا میں اس بات کو حل کریں کہ مثلا آپ چاہتے ہیں, زوجہ چاہتی ہے کہ میرا سرتاج کوئی فرشتہ صفت انسان, چاہتی ہیں کہ نہیں؟ چاہتی ہیں عورتیں کہ میرا شوہر, میرا سرتاج کوئی فرشتہ صفت, میں کل ہی بول رہا ہوں سیدھا جنت, فرشتہ صفت انسان. اور آپ جناب سوچتے ہیں کہ ہماری زوجہ محترمہ کوئی حور نما شخصیت ہو, اندروں سارے آندے ہو سبحان اللہ خود پہنا, سارے سوچتے ہو کہ میری زوجہ محترمہ کوئی اچھی خوبصورت خوبصیرت اعلیٰ تعلیم یافتہ احکام پر عمل کرنے والی. صلوات پڑھ کے دس ذرا کے وہ چاہتی ہیں فرشتہ صفت ہو, آپ چاہتے ہیں حور نما. وہ بھی ایک بات سنیں, آپ کی ایک بات سنیں. بی بی, بہن, ہمشیرہ, اگر آپ چاہتی ہیں نا میرا شوہر فرشتہ صفت ہو تو بی بی اللہ نے فرشتے جنت کے لیے بنائے ہیں. گھر کو جنت نما بنا, اپنے گھر کو جنت نما بنا, تیرا شوہر فرشتہ صفت خود بن جائے. چونکہ فرشتے جہنم میں نہیں رہتے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فرشتے شادی قبلہ حاجی صاحب جہنم میں, جن بیویوں نے اپنے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے ان کا شوہر پھر کیسے فرشتہ صفت بن جائے گا؟ اور آپ میری طرف دیکھیں اور آپ کو حضور کو بھی میں بتا دوں, آپ چاہتے ہیں حور نما ہو, حوریں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. پہلے اپنے اندر انسان نیت پیدا کرو. بات نہیں پسند ہے؟ پہلے اپنے اندر انسان نیت پسند بناؤ, انسان بناؤ. میں نے ایک دن کہا تھا اللہ نے بندے کو بندہ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. بندہ بن جائے, اگر 40 سال دیے بندہ بن جا, 20 سال دیے بندہ بن جا, 60 سال دیے بندہ بن جا. اور کہا یاد رکھ میں تمہیں بھیج رہا ہوں. تو بات آ گئی اب بی بی نہیں اور آدمی میں 2 منٹ کی اور بات کر لوں. اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں, بھیج رہا ہوں. بچے, چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے کہاں آتا ہے؟ ماں کی گود میں. ماں کی گود میں بچہ ماں کی گود میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کائنات کی ماں میں بچے دے رہا ہوں تمہیں. کائنات کی ماں میں بچے دے رہا ہوں تمہیں. تم نے تربیت کر کے واپس کرنے ہیں مجھے. بات سمجھ آئی؟ مشکل کرو کیا تم؟ موضوع مشکل نہیں ہے. میں بچے دے رہا ہوں تمہیں, میں, اور تم نے تربیت کر کے. ابتدائی مدرسہ ماں کی گود ہے یا نہیں؟ ابتدائی مدرسہ ماں کی گود ہے. مائیں سنیں, میں بچے دے رہا ہوں تمہیں, تم نے تربیت کر کے واپس کرنے ہیں مجھے. دیکھو جیسے تمہیں میں دوں گا ویسے تم نے مجھے دینے. جیسے تمہیں میں دوں گا ویسے تم نے مجھے واپس دینے. مثلا تربیت کر کے اعلیٰ اخلاق والے
زینت بنا کر نیک بنا کے دینے. لو بہتر دیکھو سارے کائنات میں کسی ماں کی ہمت نہ ہوئی اس چیلنج کو قبول کرتی، لیکن ایک ماں ہے کائنات میں جو حسین کی اماں ہے. نہیں ابھی میں پورا نہیں پہنچا سکا. ایک ماں ہے جو علی کی زوجہ ہے، ایک ماں ہے جو محمد کی بیٹی ہے. اس نے کیا کہا؟ پروردگار کائنات کی ماؤں کا تو مجھے پتا نہیں، جو جیسے مجھے تو دے گا میرے بیٹے ویسے ہی تیری توحید نیزے پہ بیان کرتے ہوئے نظر آئے. کمال ہے جناب سیدہ کی تربیت کا. میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ 5 تن تھے جو چادر کے نیچے تھے. علی بھی آ گئے اور چادر کائنات کے پیغمبر نے کونے پکڑے. کونے پکڑے، کونے. اندر کون ہے؟ بولو سارے نہ، سارے بولو، اتنا سوکھا لفظ. 5 تن پاک. نیچے چادر کے کون ہے؟ پچھلے بندے بولو 5 تن. 5 تن پاک. 5 تن پاک چادر کے نیچے. نبی نے کونے پکڑے چادر کے. اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمہی ویولمہم ویولمہم. پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی سلو میری سلو ہے. پیغمبر کے سوال پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت اہل البیت خمسۃ الذین تحت الکساء. فرمایا نبی اور میرے فرشتوں، میں نے آسمان، سورج، پرند، چرند، نباتات، جمادات، حیوانات، سمندر، کشتیاں صرف ان 5 تن کی محبت میں خلق فرمائی ہے. کتنا تھا فرماندے ہن پہ بھئی ذکر حسین جڑا کہ جنت اللہ دا پاک نبی جنت دا ذکر کرتے رہے نے، بخائی کسے نے. مولا حسین نے جیوندیاں صحابیاں نو جنت دسی، او تیرا مقام ہی، او تیرا مقام ہی. دوئے بازو بلند کر کے پنجے کھول گئے، 5 تری 5 نعرے 1.25 لاکھ نعرہ. یہ چادر کے نیچے 5 تن ہیں. ان کی محبت واجب ہے. ان کی محبت کے بغیر نہ بندے کی نماز قبول ہے، نہ بندے کا روزہ قبول ہے، نہ بندے کا حج قبول ہے. حج بھی قبول ان 5 تن کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. سارے زندگی کے جتنے اعمال ہیں اگر ان سے محبت نہیں تو پھر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، ایک بندہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں اور وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان قتل ہو جائے اور کعبے میں دفن ہو جائے، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں تو جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. اتنی عظمت ہے میرے بھائی. نجات کے لیے، جنت جانے کے لیے 5 تن کی محبت واجب ہے اور ضروری ہے. سچوں کا ساتھ دینا ضروری ہے. قرآن میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. لوگو ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے، بولو سارے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے بنانے کا حکم نہیں،
میں توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ 10 20 بندے 100 بندے اور 1000 بندہ علاقے کا جمع ہو جائے اور کہے یہ سچا ہے اللہ کے نزدیک۔ دیکھو جو سچ آپ کے ذہن میں ہے نا، جو سچ آپ کے ذہن میں، ہم بھی سچے ہیں، کئی کاموں میں سچے ہیں، جن سچوں کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ سچے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ساری زندگی، بلکہ جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے، جو وہ کہہ دیتے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ کوئی کتاب ثابت نہیں کرتی کہ جناب فاطمہ نے درزی کو کپڑے دیے ہوں۔ بچوں نے پوچھا ہے اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ بی بی کے منہ سے نکلا ہے تمہارے کپڑے درزی کے پاس، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ پوری کائنات حرکت میں آ گئی۔ اللہ نے کہا جبرائیل، پہلے تو جبرائیل بن کے جاتا ہے نا، آج میری کنیز کے منہ سے درزی نکلا ہے، آج درزی بن کے جا، درزی بن کے جا۔ جبرائیل دروازے پہ آ کے کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے عظمت ہے، صداقت، سچے۔ ایک سچا مثلا پیغمبر فرماتے جب حکم آیا میدان مباہلہ کا، فقل تعالوا، وہ مان نہیں رہے تھے، عیسائی اجران کے عیسائی تھے، نبی نے سب کو خط لکھے کہ حکومت ہماری ہے، کیا کلمہ پڑھو، حکومت کی اتباع میں رہو، اور کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر بھی ہمیں اتباع میں رہو، ٹیکس دو اسلامی حکومت کو۔ وہ بڑے امیر ترین تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خط لکھا ہے، آ گئے بڑکیلے لباس پہنے ہوئے، ہار و سنگار اور بڑے بڑے پتہ نہیں سونے چاندی کے، 14 لوگ آئے، 14۔ پیغمبر نے منہ موڑ لیا، کہا اس لباس میں تو انہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، یہ کیا لباس ہے؟ وہ بیچارے چلے گئے باہر، بیچارہ میرا لفظ ہے، اس کیفیت میں بیچارے بن گئے۔ 2-3 بندوں سے انہوں نے پوچھا یار خط بھی کچھ لکھا تھا، مل بھی نہیں رہے، اتنے میں انہیں علی ملے، فرمایا تم اس لباس میں گئے تھے؟ کہتے ہیں ہاں۔ فرمایا یہ لباس میرے پیغمبر کو پسند نہیں، سادہ لباس پہنو، متدین، پھر ملاقات کرو۔ مختصر یہ کہ نبی نے ملاقات کی، کہا تمہیں میں 1 دن کا وقت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لو تو ٹھیک، ورنہ کل ہم تم سے مباہلہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور جو جھوٹا ہوا نا اس پر اللہ کی لعنت۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، اپنی زندگی بدلو، زندگی بدلو، اپنی ان کی سیرت پہ آ جاؤ، ان کے فرامین پڑھو، نجات اسی میں ہے۔ واپس گئے، ان کے سردار نے انہیں کہا دیکھو اگر وہ محمد اپنے اصحاب کے ساتھ آئے نا تو مناظرہ مباہلہ کرنا، اگر اولاد لے کر آئے تو پھر نہ کرنا، 1 سال میں سارے عیسائی غرق ہو جاؤ، نبی کی مخالفت کرو گے غرق ہو جاؤ گے۔ پیغمبر صبح گئے، کیا کمال ہے، پورا مدینہ ہے، ایک شہزادہ حسین اپنے سینے کے ساتھ، حسن اپنی انگلی کے ساتھ، شکل آپ کے ذہن میں، شکل پیچھے جناب فاطمہ، اس کے پیچھے کیا حیرانگی ہے، ساری زندگی تو مرد زوجہ کے آگے چلتا، اس میدان میں پیغمبر نے زوجہ کو آگے رکھا، علی کو پیچھے رکھا۔ میں سوال کرتا ہوں مولا، بڑوں کا میدان ہے، یہ چھوٹے حسن اور حسین کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے؟ بچے ہیں، اس قابل ہیں کہ اٹھا رہے، آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں امت کو بتا رہا ہوں کہ میدان ہے سچوں کا، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حسین چھوٹا ہے، میں بتا رہا ہوں حسین اتنا ہی سچا ہے جتنا میں رسول
ہے، میں خاکی انسان ہوں، کہ آپ نانا ہیں، آپ بزرگ ہیں، ان کے ماں باپ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک بچہ ماں اٹھائے، ایک بچہ باپ اٹھا رہے، ترتیب ایسے بنتی ہے؟ ویسے آپ نے جب بھی ایسے آپ ماحول دیکھا ہے تو بچہ ماں باپ اٹھاتے، بزرگ تو نہیں اٹھاتے۔ کیا کمال ہے اس میں کہ عظیم و بالا قرآن کی روح سے پیغمبر حسن بھی خود لیے ہوئے، حسین بھی خود لیے ہوئے، ماں بھی خالی ہاتھ ہے، کوئی بات سمجھ آئی کیا؟ باپ بھی خالی ہاتھ اور ماں بھی خالی ہاتھ، لیکن قرآن کی ترتیب یہ تھی، سنو، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا، پہلے تھے ابناءنا، قرآن کی آیت کی ترتیب کے مطابق نبی چلے، پہلے ابناءنا بیٹے پہلے، پھر نساءنا، پھر عورت، پھر انفسنا، پھر علی پیچھے۔ قرآن کی ترتیب نہیں بدلی جاتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ بچے آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں میں آئندہ نسلوں کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے جانا تھا، بچے جب بھی ماں جائے تیار ہو جاتے ہیں۔ بچے جب بھی ماں جائے میں نے جانا ہے، باپ جب بھی باپ نکلے بچہ میں نے جانا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بچے ماں باپ کی وجہ سے نہیں لایا، دین کی ضرورت بنا کے بچوں کو میں لایا۔ میرے بھائیوں، میں ایک اہم میسج اور اس میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ آپ اگر اکیلے چلے جائیں، آپ اتنی پاور ہے، آپ اللہ کے نبی، جھوٹوں پر لعنت ہو جائے گی، ان کو رہنے دیں، آپ جائیں۔ سید الانبیاء ہے، بہتر دیکھو گے سارے، ادھر دیکھو گے سلوات سارے بلند لہجے میں پڑھو گے سارے۔ مصطفیٰ سچا ہے، میرے ساتھ اشارہ کرو، کیا کمال ہے آپ کے عشق کا۔ مصطفیٰ سچا ہے، علی سچا ہے، فاطمہ سچی ہے، حسن حسین ہاتھ نیچے کر، سب سے بڑا سچا مصطفیٰ ہے۔ اگر وہ کسی کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی ٹھیک نہیں، یہ تو سچا ہے۔ اگر علی کہے کسی کو کہ تیری بات ٹھیک نہیں تو سچا کون ہے؟ مولا علی سچا ہے۔ اگر حسن کسی کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں تو پھر حسن سچا ہے۔ حسین کسی کو کہے مولا حسین سچے ہیں۔ بی بی کسی کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں تو پھر بی بی سچی ہے، بی بی ہی سچی ہے، بی بی سچی ہے اور بی بی ہی سچی ہے۔ ان کا معیار یہ ہے کہ جب ان کے مد مقابل کوئی آئے تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کیوں کیا، ہم پوچھیں گے انہوں نے کیوں کیا۔ ایک بات بتاؤں، ایک صحابی ہے عاشق رسول، نام کیا ہے؟ بولو عاشق رسول کسے کہتے ہیں؟ خواجہ، بولو یار سارے خواجہ، ویسے کر کے اس کا لقب ہے عاشق، ایسا عاشق ہے نبی کو دیکھا بھی نہیں، پھر بندے کہتے ہیں عاشق رسول۔ وہ صفین کے میدان میں، صفین کے میدان میں کہیں سے گھومتا گھومتا سواری پر بیٹھا، ادھر آ گئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، صفین کے میدان میں، صفین کے میدان میں خواجہ اب ایسے کرنی آ گیا۔ بندوں نے بتایا نبی اللہ وہ سامنے کوئی دھول پھٹ رہی ہے، کوئی سوار آ رہا ہے، بندے پر واجب ہے کوئی تصور میں باہر نہ جائے۔ کہا وہ کوئی سوار آ رہا ہے، نیچے پہلے قریب آیا تو بندوں نے دیکھا یہ تو خواجہ اب ایسے کرنی ہے، آنکھیں اترا۔ علی مولا پوچھتے ہیں خواجہ اور تم ادھر آ گئے ہو؟
کہا ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے آئے۔ علی نے پوچھا کیسے لڑو گے؟ کہا جو تجھ سے لڑے گا۔ اتنا عقیدہ بلند، اس کا مطلب ہے یہ ایک پیمانہ ہے، مصطفیٰ پیمانہ، حسن پیمانہ، حسین پیمانہ، فاطمہ پیمانہ، یہ سچے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ آپ چلے جائیں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی، نبی لعنت کرے ہو جائے گی، ہو جائے گی، پچھلے بولو نبی لعنت کرے ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں نبی آپ جائیں، لعنت ہو جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں مہدی بھی تو خطیب ہے، میں چلا گیا، لعنت ہو جائے گی۔ بندے سمجھیں گے جو صرف محمد کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ یار میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، بندے لوگ سمجھیں گے جو صرف مصطفیٰ کے، صرف نبی کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ میں علی کو ساتھ لے کے، حسن کو ساتھ لے کے، فاطمہ کو ساتھ لے کے آئندہ نسلوں کے ذہنوں پر تانے لگانا چاہتا ہوں، خبردار جو میرے مجھے مقابل آئے وہ بھی لعنتی، جو میرے بعد حسن کے سامنے آئے، حسین کے سامنے آئے، فاطمہ کے سامنے آئے، ان پر بھی لعنت ہے، جو میرے سامنے آئے اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے، پنجتن پاک ایک پیمانہ ہے، پنجتن پاک کی سیرت، پنجتن پاک کا حسن، پنجتن پاک کا کردار، پنج تن پاک، توجہ چاہتا ہوں، پنج تن پاک۔ مولوی اسماعیل صاحب سے ایک بندے نے کہا اپنی زندگی میں کہ آپ ہر وقت پنجتن پاک، پنجتن پاک، پنجتن پاک کرتے رہتے ہیں، اور کوئی پاک نہیں تھا، یہ صرف 5 ہی پاک تھے۔ اور سب فرماتے ہیں ویسے اتحاد اپنی جگہ، آپ ہر وقت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے 4 اصحاب، تو کیا 4 کے علاوہ اور کوئی صحابی نہیں تھا؟ وہ کہتا ہے قبلہ اور بھی تھے، لیکن جیسے یہ 4 تھے ایسا کوئی نہیں تھا۔ اور اس نے کہا اور بھی 5 تھے، جیسے یہ 5 تھے ایسا کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ کاروان آپ ساتھ سے بہرحال آخری پوائنٹ، حسن سچا ہے، حسین سچا ہے۔ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ہے، جو بات آپ اخبار سے پڑھیں اور مجھے آ کے بتائیں تو آپ کہتے ہیں مولانا میں سچ کہہ رہا ہوں، لکھا ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا، یہ سچ ہے نہیں؟ میں کہتا ہوں ادھر ایک واقعہ ہوا ہے، میں چائنا چوک سے گزرا، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ادھر ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ جن کی میں بات کر رہا ہوں واقعہ نہ بھی ہو تو یہ کہیں ہے تو ہو جاتا ہے۔ امام حسن یہ جو 5 تن جا رہے ہیں ان میں حسن ہے، اپنے نانے کی ابا پہن کر، جو تصور میں باہر ہے وہ اندر آ جائے، اس میں بڑا پیغام ہے۔ نانے کی ابا پہن کر، نانے کی کبا پہن کر، نانے والا عصا ہاتھ میں لے کر مدینے کی گلی میں آئے۔ شکل آپ کے ذہن میں ہے، نقشہ آپ کے ذہن میں ہے۔ بندوں نے اٹھ کے استقبال کیا۔ ایک اپاہج بیٹھا ہوا تھا، اپاہج جس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی، وہ سوچ گئے کاش میری بھی ٹانگیں ہوتی، حسرت میں بھی فرزند رسول کا استقبال کرتا۔ نقشہ آپ کے ذہن میں ہے۔ ان میں ایک بندہ تھا جو بڑی تیزی میں آگے آیا، کہتا ہے حسن یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے یہ نانے والا عصا ہے؟ والا فرماتے ہیں ہاں، میری طرف دیکھو یہ عصا۔ تیزی میں آیا، کہتا ہے یہ عصا نبی والا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے یہاں بوسہ دیا عصا کو، یہاں بوسہ دیا، اپنے عشق میں بوسہ دیا۔ اسے حسن مخاطب ہو کے کہتے ہیں
یہ نبی کا عصا ہے اور یہ نبی کا خون ہے. یہ نبی کا عصا، یہ نبی کا خون. ماننے پہ آ جاؤ تو لکڑی تو مان جاتے ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ماننے پہ آ جاؤ تو لکڑی کو مان جاتے ہو، انکار کرنے پہ آؤ تو خون کا. بچپن میں آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا، مسجدوں میں نعت بھی پڑھی جاتی ہے اور بڑے کوئی شعر بھی پڑھے جاتے ہیں کہ گزشتہ جتنے نبی ہیں وہ میرے نبی کے پسینے سے بنے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. آدم، نوح علیہ السلام، صفی اللہ، خلیل اللہ، یہ سب پیغمبر میرے نبی کے، بولو سارے، میرے نبی کے عشق ہے، میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. جب میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بندہ ان نبیوں میں سے جو پسینہ ہے انکار کرے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا. آدم کو بھی ماننا ضروری ہے، شریعت اپنے مصطفیٰ کی. جو نوح کا انکار کرے کہ نوح نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے عیسیٰ نبی نہیں تو وہ اسلام میں خارج ہے. اسلام اسے خارج کرتا ہے. حیرانگی اس بات کی ہے کہ جو نبی کے پسینے کا انکار کرے اسے مسلمان نہیں رہنے دیتے، تو جو نبی کے خون کا انکار کرتے نبی کے پسینے سے اصول مفقود بنتے ہیں، ان کے نقشے قدم میں اصول بنتے ہیں. ادھر ان کے باپ دادا کی عظمت محفوظ، جن کے بچوں کی سواری اصول بنتے تھے. سبحان اللہ. بس میرے بھائی، میرے دوست، ان مجالس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے، حسین کی محبت میں بندے کی اصلاح ہو جائے، آئندہ زندگی کامیاب ہو جائے. جس جنت کی باتیں سن رہے تھے، علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں، گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہے، گناہ ہو بھی جاتے ہیں، لیکن جنت کو جی چاہتا ہے. مولا فرماتے ہیں میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں، اس پہ عمل کر. میں علی تیری جنت کا ضامن، میں علی تیری جنت کا، پھر سنو، میں علی تیری جنت کا ضامن. وہ کہتا ہے مولا کیا کرو، گناہ ہو جاتا ہے. فرمایا گناہ جتنے مرضی کا، میرے سے نسخے پہ عمل کر. آج کے بعد اس اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ سارے جبینا قریب آیا اسی کی وجہ سے رزق کھانا چھوڑ دے. رزق کوئی بندہ ہمت کر سکتا ہے آپ سے؟ میں تو نہیں ہمت کر سکتا بھائی. اگر کر سکتے ہو تو حوصلہ کرو، نہیں ہو سکتا تو صلوات مل کے پڑھ کے بتاؤ کہ ہم نہیں کر سکتے. نہیں، یہ 50% ہے، رزق بھی قریب ہے، کوئی 70% تو صلوات پڑھو نا بلند لہجے میں. ایک نام والے بندے سارے انہوں نے نال دی صلوات پڑھن، اللہم صلی علی. اچھا بھائی ہم رزق نہیں چھوڑ سکتے. اچھا فیصلہ کیا. اللہ کے ولی نے فرمایا رزق نہیں تو چھوڑ سکتا، مجبور ہے. اللہ کی حکومت سے نکل جائے. اللہ کی بولو حکومت سے نکل جائے. اس نے کہا یا علی کہاں جاؤں؟ جہاں بھی جاؤں گا حکومت دو، اللہ کی حکومت دو. بولو یار اللہ کی حکومت دو. شاباش اللہ کی. علی فرماتے ہیں اچھا تو کمزور ہے، نہیں نکل سکتا، تو پھر ایسے کر جب اسرائیل تجھے موت دینے کے لیے آئے نا تو آ کر جا. میں وہی نہیں جانا چاہتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی تو آنے جو با ہمت ہو نہیں کر سکتے. کمزور ہے، مان جاؤ کمزور ہے، اور مان جانا چنگی گل ہے. مان جاؤ کمزور ہے، سلنڈر نہیں کر سکتے، کمزور ہے بھائی. ہم حکومت سے نہیں جا سکتے، ہم رزق نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم اسرائیل کا مقابلہ بھی.
جب وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا چل مار بھی دے تمہیں تو جو فرشتہ جہنم لے جاتا ہے نا آگے، اس کے سامنے آ کر جا، پھیل لی نا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، مولا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اگلا جملہ جو امام نے فرمایا، تو اللہ کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا ملک نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے ملائکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسرائیل کا بھی نہیں، خازن جہنم کا بھی نہیں، اور پھر شرم کر اس کی نافرمانی کرنے چھوڑ دے، یا پھر ہمت کر یا پھر نافرمانی کرنا ہی چھوڑ دے۔ اگر یہ چار باتیں آپ کے سینے پہ نقش ہو گئی تو پھر مولا علی کا آپ کے اندر جو عشق ہے فرمان سنو۔ علی فرماتے اے طلوع ہونے والی صبح، تو گواہ رہنا کہ تو نے علی کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی ہمت پیدا کرو، یہ فرمان یاد رکھو، طلوع ہونے والی صبح تو گواہ رہنا۔ ہمارے اندر علی کا عشق ہے، ویسے ایمانداری سے بتاؤ ہم ہر روز صبح نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو آج کے بعد صبح کی ساری نمازیں واجب ہیں، لیکن نماز قضا نہ کرے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا فجر کی، اس پہ علی راضی ہے؟ تو پھر سارا دن بھی علی علی کر لو جب وہ راضی نہیں ہے۔ بھئی اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی تو علی راضی نہیں ہے، اللہ راضی۔ اچھا صبح کی نماز پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنا حرام ہے؟ نہ پڑھنا بولو یا نہ پڑھنا حرام ہے، پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنا۔ جس بندے کے دن کی ابتدا حرام سے ہو باقی رحمتیں کیا سمیٹے گا؟ اس لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، اور مولا کا وہ جملہ بڑا عجیب ہے، آپ کو حیران کر دے گا۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، علی نے آنکھ چھپکنے کا وقت بھی تیری غفلت میں نہیں گزارا۔ اور دونوں ہستیاں، آپ علی کے بھی عشق میں آئے، حسین کے بھی عشق میں آئے۔ علی علیہ السلام کی شہادت بھی نماز کی حالت میں ضرب لگی، اور مظلوم کربلا کو بھی میدان کربلا میں سجدے کی حالت میں شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ کبھی کبھی تصور کرنا، یہ نانے کی امت ہے جس نے کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کیا۔ آج خاص دن ہے ایک شہزادے کا جس کا نام ہے شہزادہ قاسم۔ شہزادہ قاسم بیوہ ماں کا بیٹا ہے۔ آج اللہ شہزادہ قاسم حسن کی نشانی ہے۔ شہزادہ قاسم کی عمر 13 سال ہے۔ کربلا کے شہیدوں میں یہ واحد ہے جس کے پاؤں گھوڑے کی رکابوں تک پورے نہیں ہوتے۔ 5 یا 6 منٹ اب تصور کرو، کربلا کا میدان آپ کے ذہن میں نقشہ ہے۔ رات کو شہداء کی فہرست تیار ہو رہی ہے۔ کیا کمال ہے، یہ کیسا مجمع ہے جس میں موت میں جانے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یار کیا ہے، آپ کبھی سوچیں کہ ایک چھوٹی سی محفل ہے جس میں نام لکھے جا رہے ہیں، اس نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے۔ شب عاشور کی رات کو مائیں اپنے بچوں کو تیار کریں۔ سوچو کیسی مائیں ہیں
کیا کمال ہے ان ماؤں میں. ہماری ماؤں کو دیکھو، بچے کو چھوٹا سا زخم لگ جائے تو کہتی آئندہ تمہیں محلے میں نہیں بھیجوں گی، تیری انگلی زخمی ہو گئی، تیرا سر زخمی ہو گیا. قاسم کی ماں کہتی ہے قاسم تیرا باپ سر پہ ہے نہیں، تو یتیم ہے، تجھ سے پہلے کہیں اکبر نہ چلا جائے. میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اکبر سے پہلے اکبر کے بعد قاسم گیا. رونے والوں دل دکھے مجھے معاف کرنا. حسن کی نشانی جو قاسم ہے نا کربلا میں، حسن کی نشانی قاسم. رات اسے ماں نے تسلیاں دی، رات تیاری کی، کہا چچے کو جا کے کہنا کہ میری ماں آ سکتی تھی تیرے خیمے میں، لیکن اس نے تاکید کی ہے کہ میرے قاسم کو پہلے بھیجنا میدان کربلا میں. کیسی ماں ہے یار جو موت کے لیے کہہ رہی ہے. ذرا حوصلہ دیکھو، موت کے لیے ماں کہہ رہی ہے. ماں بچے کا زخم نہیں دیکھ سکتی، منہ دوسری طرف کر لیتی ہے. یہ کہتی ہے تم نے پہلے جانا ہے. قاسم آیا چچا کی محفل میں، عجیب بچہ ہے. اس نے ایڑیاں اٹھائیں، ایڑیاں اوپر کی کہ چچا میرا قد اونچا دیکھ کے پہلے نام لکھ لے موت والا. یار یہ جو ایڑیاں ہوتی ہیں نا، ایڑیاں اوپر کی قاسم ہے چچا کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں، میرا نام لکھ لے. حسین کہتے ہیں میرے قاسم حسن کی نشانی، مجھے جب بھی بھائی یاد آتا ہے میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. اچھا چچا میرا نام نہیں آئے گا؟ حسین نے تسلی دی، نہیں میرا بیٹا، فقط تیرا نام نہیں، علی اصغر کا بھی نام ہے. اور قاسم فقط تیرا نام نہیں، اس موت میں جانے کے لیے اصغر کا بھی نام ہے. سن سکو گے قاسم کا اندر کتنی غیرت ہے. کہتا ہے چچا یہ ظالم خیموں میں آ جائے گے. اس نے اصغر کو ماں کی گود میں دیکھا تھا نا، اس نے سوچا اصغر کیسے جائے گا، یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے. فرمایا نہیں میرے شہزادے، میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لے کے جاؤں گا. قاسم کو اجازت نہیں ہے، ابھی نام نہیں آیا، واپس آ جائے. سن سکو گے تو سن لو، کتنا فاصلہ تھا خیمے فروا کا اور امام حسین کا. فروا اور حسین کے خیمے کے درمیان 2 قدم زمین پر بیٹھا، تنہا، نہ ماں کے خیموں میں گیا نہ چچا کے خیموں میں. لکیر کھینچتا ہے، لکیر کہتا ہے کیا کروں، اماں خیمے میں نہیں رہنے دیتی. چچا مجھے اجازت نہیں دیتا، میں کہاں جاؤں. لکیر کھینچتے ہوئے دل میں خیال آیا میرے پاپا نے میرے بازو پر ایک تفیض لکھا تھا، ایک نقش لکھا تھا. اللہ اکبر. میری ماں بہنیں، میری بیٹیاں، میری بہویں، میرے دوست بچے کو تفیض باندھتے ہیں حفاظت کے لیے. بچے کو نقش باندھ دیا یہ بچ جائے، اس پر کسی کا اثر نہ ہو. کیسا بچہ ہے جس کے کندھے پر موت کا تعویذ لکھا ہے. تعویذ میں کیا تھا؟
तमीज में था, जब तमीज खोला तमीज में लिखा था मेरा भाई हुसैन तू नजर अज़ा में फंस जाएगा, तन्हाई होगी। उस वक्त मेरा कासम काम आ जाए तो समझना मैं हसन आ गया। रोने वालों खत पढ़ा, आप रो रहे हैं, खत पढ़ा। शहजादा खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया। दौड़ता हुआ चचा हुसैन के खेमा में, चचा अब तो तुम्हें इजाजत देनी पड़ेगी, ये तेरे भाई का खाना है। अल्लाह अकबर। परदेश में हुसैन ने खत खोला, परदेश में हुसैन ने खत खोला, खत सामने था। इतना रोया शबीर, इतना गिड़गिड़ा के रोया, खत देख के कहता था हाँ कभी तो वो मौसम था जब तू और मैं नाने की पुश्तों पर, हसन कभी तो वो वक्त था जब हम दोनों को अम्मा कंगियां कर रही, हसन कभी तो वो वक्त था जब तू दाएं कंधे पर मैं बाएं कंधे पर नाने की जुल्फों पर काबे बनाते थे। हसन हसन रो तो वगश कर गया, हुसैन गश कर गए, कासम भी गिर गए। जब होश आया कहा मेरे शहजादे मैं तुम्हें भेजता हूँ, कासम की निशानी है। बड़ा गिरिया किया हुसैन ने। अब्बास ने सवारी तैयार की, बिठाया। कासम का 2 मर्तबा गिरबान चाक हुआ। एक मर्तबा जब हसन की शहादत हुई है ना, उस वक्त जब माँ ने भेजा जा फुफियों को इत्तला कर मेरे बाप को जहर मिल गई, अम्मा मैं कैसे इत्तला करूं, गिरबान चाक किया। सिर्फ शक्ल दिखाना, उनको समझ आ जाएगी कासम यतीम हो गया। अब हुसैन भी दुख भरी कहानी में कासम का गिरबान चाक करते, जब सवार करते जा बेटा अल्लाह के हवाले। दुश्मन ने देखा, दुश्मन रावी है कि हमने देखा बड़ी देर के बाद, कितने मशवरे थे, एक चांद सा नौजवान बच्चा हुसैन के खेमे से बरामद हुआ, जिसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। मेरा सवाल है यार, जो दुश्मन की निगाह में चांद हो, अम्मा की निगाह में क्या हो, उसकी बहनों की कितनी बुलंद निगाहें होंगी। कासम शहजादा है, कासम को अब्बास डील करते हैं, दाएं हमला बाएं हमला, फरिश्तों के 4-7 बेटे फिन्नार किए, फरिश्तों को फिन्नार किया। और फिर आखिर उमर साद ने हुक्म दिया ये बच्चा तुम्हारे काबू में नहीं आएगा, ये हसन की निशानी है, चारों तरफ से हमला करो ताकि इसे शहीद किया जाए। हाय रोने वालों, हाय अज़ादारों, तुम्हारे बच्चों को करबला के सदके अल्लाह सलामत रखे। फिर इतने दुश्मन आ गए, दाएं से भी घेरा बाएं से भी घेरा, लड़ता हुआ गोद लगा, नेज़ा लगा, शहीद हो गए। आवाज दी या अम्मा हो चचा जान, अदरिकनी, कासम गिर गया। रोने वाले अज़ादारों, जब कासम की शहादत की खबर हुसैन के कानों तक पहुंची, इतनी तेज हुसैन किसी लाशे पे नहीं गया। दिल में सोचा मेरे भाई का यतीम है, मैं क्यों देर करूं, गिरता संभलता उठता लाशे। दुश्मन ने सोचा और ये तो हुसैन के तेवर ही बदले हुए हैं, वो इतनी तेज दाएं बाएं इतने घोड़े दौड़े। कासम पहले कासम था, टापों के नीचे आके तकसीम हो गया। ये वो वाहिद शहजादा है कि जिसका लाशा इकट्ठा किया हुसैन ने। आए खैमों की तरफ, शहजादा कासम की मां सामने आई, हुसैन मौला मेरे बेटे ने वफा नहीं की। आवाज़ परवा जैसे तेरे बेटे ने की है ना,
ایسے کسی نے نہیں کی. میرے بیٹے کی لاش نہیں لایا, جس کپڑے میں لاش تھی سامنے بچھا دی. یہ تیرا قاسم ہے. تڑپ کر کہتی ہے جناب زینب سے فرما کہتی ہے میری حسرت ہے. بی بی آپ ذرا حسین کو کہے کہ منہ دوسری طرف کرے. پھر دوسروں سے کہا منہ دوسری طرف کرے. زینب تو بھی نہ دیکھ. نیچے بیٹھی, دونوں ہاتھ خون سے رنگین کیے, خون سے رنگین کر کے اپنے بالوں پر ملے. بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ آواز آئی میں نے منت مانی تھی میرا قاسم جوان ہوگا تو میں خضاب لگاؤں گی. میں بیٹے کے خون سے خضاب کر. یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا مقدر ملک الروح ثبت کل خزانہ کی مالک پاک کے محبت والے محبت میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف. تمام حاضری روتی ہوئی آنکھوں سے تیری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ گھروں پہ اپنی خاص رحمت نازل کر. پروردگار حاضرین کے گھروں پر خاص رحمت نازل کر. پروردگار ہم نے جو اپنی اصلاح کی ہے آج ہمیں اس پر باقی رہنے کی توفیق عطا کر. پروردگار جو نماز کی تاکید ہے مالک ہمیں آئندہ پنجگانہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر. پروردگار اللہ کے حکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. حسین ابن علی کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار تمام حاضرین کے دل میں جتنی نیک دعائیں ہیں بلخص ہمارے برادر ملک محسن صاحب کی جتنی نیک دعائیں ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. ان سب کے مرحومین کو ملک محسن کے مرحومین کو مالک جوار رحمت میں جگہ نصیب کرنا. تیرے خزانوں میں کبھی کوئی نہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں مالک. ہم سب کو صحیح معنوں میں آل محمد کی محبت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا. موت سے پہلے صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا. اس جگہ کو علمی مرکز قرار دے. پروردگار تمام حاضرین کی نیک تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب صل علی محمد و آلہ